حقوق العباد ہے. آپ قرآن کے خلاف قانون بناتے، آپ شریعت کے خلاف قانون بناتے. ٹھیک ہے، کیا بھارت کے سنویدھان بنانے والے بے وقوف تھے، جاہل ان پڑھ گوار تھے؟ انہوں نے تو باضابطہ کھلے لفظوں میں اور ایک آرٹیکل لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس دیش کے اندر مسلمان کیسے کھائے گا، کیسے رہے گا، کیسے سوئے گا، کیسے شادی کرے گا اور کیسے عبادت کرے گا، وہ ہر ایک مذہب والوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے. freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion. آرٹیکل نمبر 15 لکھا تھا، 25 لکھا تھا کہ تاکہ کوئی دھرم کے نام پر کوئی گنڈا گردی نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. آپ تو اس سنویدھان کے اس آرٹیکل کے خلاف قانون بنا رہے ہیں. آئے حق دینے کے لیے کہ نہیں، اسلام میں عورت کو سمان نہیں دیا جاتا، اسلام میں عورت کے حق حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، عورت کو برابری کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. نہیں پڑھنا جانتے سی ایم صاحب، ہمارے مدرسے کے کسی مفتی صاحب کو بلانا، وہ آپ کو سمجھائیں گے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا کیا ترجمہ. جو حق حقوق مردوں کے ہیں وہی حق حقوق ہمارے سماج کی بیٹیوں کے. تھوڑے سے درجات بلند کیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہاں، مرد کے لیے کچھ ذمہ داری بڑھائی تو ان کا مقام تھوڑا بلند کیا، اس لیے کہ وہ عورتوں کی پرورش کے لیے باہر جاتا ہے، لڑتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور کما کر لاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مقام ایک مرد کا ہے اس سے 50% نیچے عورت کا ہے. یہ بے ضمیر میڈیا والے جن کی زبانیں آج بک چکی ہیں، یہ اپنے ایمان کا اور اپنے زبان کا سودا کر چکے. اگر تمہاری زبان کے اندر سچائی اور صداقت ہے تو تم لکھو کہ اسلام نے عورت کو وہ سمان دیا ہے کہ آج تک دنیا کے کسی کلچر میں نہیں دیا. عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. آج بھی جوڈائزم میں پوچھو، کرسچنٹیز میں عورت شادی نہ کرے اس کو بڑا مقام دیا جاتا. اور یہودیوں کے یہاں شیطان سے کہ آتما سے بننے والے کو عورت سے تعبیر کرتے ہیں کہ عورت شیطان کی آتما سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے وہ ناپاک. چائنا کے اندر عورت عیاشی کی چیز ہے. تھائی لینڈ کے اندر عورت کے جسم کے جتنے سودا کیے جاتے ہیں وہ کہیں پر نہیں ہوتا. عورت نے تو، اسلام نے تو عورت کو پردے کی چیز، عزت و آبرو، پیار محبت، جتنا اہتمام عورت کی پروٹیکشن میں قرآن کہتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں کہتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھروں میں رہو، باہر مت جاؤ. مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی عزت کی رکشا ہو. یا نساء یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. گھونگھٹ کر لو اے محمد، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ گھونگھٹ کر لیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، تاکہ ان کو ان کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، ان کو کوئی پریشان نہ کرے. اتنی فکر. آپ تو صرف کرسی پر بیٹھ کر آپ کو گدی کی فکر ہے آپ کو، لیکن اگر عورت کی عزت کی اگر کوئی فکر کر رہا ہے تو ہمارا قرآن کرتا ہے. 70-72 احادیث مبارکہ اللہ کے نبی کی پیش کی گئی ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے. ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان. پردے کی چیز ہے. یقین نہیں آتا آپ کو ہمارے قرآن و حدیث پر سی ایم صاحب. اٹھائیے، رگ وید کا منتر ہے، کہا گیا ہے ادھے پشیست مو پری سانترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو. برہما استری ہی، برہما نے عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے. برہما استری ہی بھوتہ. اس لیے اے لوگوں، اس کا سمان کرو، اس کی عزت کرو. میرے بھائیو، آج ضرورت ہے ہم اپنے بچیوں کو
دینی تعلیم اور اپنی شریعت کے بارے میں جانکار بنائیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیے، مولانا ہم بیٹی کو نہیں پڑھا سکتے۔ آج بیٹیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے، اس سے کئی سارے فوائد ہیں۔ بچے کو پڑھاتے ہیں، لڑکے کو تو آپ نے ایک لڑکے کو پڑھایا، احادیث میں آتا ہے لڑکی کو پڑھایا تو گویا کہ آپ نے پورے خاندان کو پڑھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 انبیاء کی جماعت چھوڑ کر گئے، لیکن ان میں شریعت کو بیان کرنا، فتویٰ دینا، مفتیان کرام صحابہ کرام میں تقریباً 130 کی تعداد میں تھے، اور ان میں سے بھی اسپیشل جسٹس آف اسلام اپنی لینگویج میں کہیں تو 7 تھے۔ ان 7 میں سے ایک نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اما عائشہ ذہین و فتین تھی۔ اما عائشہ سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بدھ کے دن عورتوں کو خصوصاً تعلیم دیا کرتے تھے۔ عورتوں کے حوالے سے پردے کے اندر بیٹھ کر آج اپنے بچوں کو ہم تعلیم دیں، ان کو حافظہ قرآن بنائیں، ان کو عقیدہ بتائیں، ان کو قرآن میں ان کے لیے کیا حق حقوق ہیں وہ بتائیں، تاکہ میڈیا کے سامنے بے ضمیر بےایمان ضمیر فروش کے سامنے ہمارے کچھ مسلم مائیں پہنچ جاتی، ہاں اسلام میں تو عورتوں کو کوئی سمان دیا ہی نہیں ہے، اسلام میں عورت کو صرف پردے کی چیز بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے ان کو بتاؤ کہ تمہارا انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو اس کے حد میں پیدا کیا۔ تم عورت ہو، تمہارا حد اللہ نے بیان کیا ہے، پیدا کیا۔ مرد کے لیے ان کا ایک لیول پیدا کیا ہے، ان کو ایک لیول کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ جیسے ایک حافظ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ اس کے سینے کو چنتا ہے، تو اگر سماج کی بچی کے سینے میں بھی اگر قرآن محفوظ ہو جائے، حافظہ قرآن بن جائے، جیسے آپ کے اس مدرسے کے اندر میں کچھ بچیوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے یہ بچیاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کے والدین کو کتنے اجازات دیں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، ہم لوگ سنتے۔ ایک آدمی ہم سے سوال کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب ذرا آپ بتائیے کہ آپ کے قرآن کے بارے میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم نے کہا کہ بھائی واضح لفظوں میں اللہ نے بیان کیا، حافظ قرآن پیدا ہوتے، اللہ اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے ان سینوں کے ذریعے سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ الذکر، بڑا اچھا ایک بات بتائیے، قرآن کی حفاظت کے بارے میں تو آپ نے دلیل پیش کر دی، لیکن حدیث جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن سے زیادہ محنت آپ لوگ حدیث پہ کرتے ہیں۔ صحاح ستہ بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، ابو داؤد پڑھاتے ہیں، اور بھی کتابیں پڑھاتے ہیں، سنن نسائی پڑھاتے ہیں، اور ابن ماجہ پڑھاتے ہیں، مسند احمد پڑھاتے ہیں، موطا امام مالک پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں۔ کیا دلیل ہے؟ حدیث کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور یہ حدیث وہی ہے۔ قرآن کے بارے میں تو چلیے حافظ قرآن آپ نے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، قرآن کی آیت پیش کر دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ قرآن کو اتارا ہے، وہی اس کی حفاظت کرتا۔ بل آپ کی احادیث مبارکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی احادیث کی بھی حفاظت کرتا ہے، حدیثوں کی بھی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کیسے؟ علماء کے ذریعے سے، کیسے؟ حفاظ کرام کے ذریعے سے۔ بلا دلیل ہم میں چاہیے مولانا، کیسے کرتا ہے؟ حافظ حدیث تو ہوتے نہیں ہیں جیسے حافظ قرآن ہوتے، حدیث کے حافظ تو ہوتے نہیں۔ ہم نے کہا کہ قرآن حفظ کر کے اس کی حفاظت کی جاتی، ان کے الفاظ کے اور ان کے معنی اور مطالب کی حفاظت ہمارے علماء کرام کے ذریعے سے کرایا جاتا۔ حدیث کی بھی حفاظت ہوتی۔ انہوں نے کہا حدیث کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟
کیا گارنٹی ہے؟ ہم نے کہا کہ میں بتاتا ہوں حدیث کی حفاظت کیسے ہوتی۔ ہم نے کہا کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ، میں پورا قرآن سنا سکتا ہوں۔ 11 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا تھا، 12 سال کی عمر میں یاد کیا تھا، اور 13 سال کی عمر میں ہم نے سنانا شروع کر دیا تھا اپنے ساتھیوں کے بیچ میں قرآن کریم کو۔ اس سے بھی کم عمر کے بچے حافظ بن جاتے۔ ہم نے کہا کہ میں پورا قرآن سنا سکتا، لیکن بولا نہیں، آپ حدیث پہ آئیے، آپ حدیث کی حفاظت کیسے اللہ کرتا وہ بتائیے۔ ہم نے کہا لکھو۔ سن 2011 کے اندر بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، ایک ٹکڑا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث کی حفاظت الفاظ سے نہیں، حدیث کی حفاظت راوی، حدیث کی حفاظت جو اس کو روایت کرنے والے، جو سند ہے، اس سند کی حفاظت کے ذریعے سے اللہ حدیث کی حفاظت کرتا ہے۔ بولا کہ کیا دلیل؟ ہم نے کہا کہ دیکھو لکھو، 31 سند کے ساتھ میں نے یہ حدیث شریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی، 31 واسطوں سے میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے پڑھی۔ انہوں نے پیش کیجئے دلیل، کاپی پینسل لے کر بیٹھا۔ ہم نے کہا کہ لکھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے مجھے چنا ہے تو میں ضرور تم کو بتاؤں گا کہ اللہ مجھ جیسے طالب علم کے ذریعے سے قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے اور حدیث کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسا نظام صرف اسلام میں ہے، دنیا کے اندر قرآن پڑھانے والا مدرسہ اسلام میں ہے، دنیا میں شریعت پر فتاوے دینے والے مفتیان کرام اسلام میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کرسچنوں کا کوئی مدرسہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی مدرسہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس دیش کے اندر ہندو بھائیوں کا رگوید، یجروید، ساموید، اتھروید پڑھانے کا کوئی پاٹھشالہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آریہ سماج کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کوئی پاٹھشالہ ہے۔ دنیا کے اندر نہیں ہے، صرف یہ نظام اسلام میں ہے، مسلمانوں کے بیچ میں یہ چیز پائی جاتی۔ ہم نے کہا کہ لکھو، میں نے یہ حدیث شریف میرے شیخ محترم سن 2011 میں مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری سے میں نے پڑھی، اور انہوں نے یہ حدیث شریف مولانا فخر الدین علامہ ابراہیم بلیاوی سے پڑھی، اور انہوں نے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے پڑھی، اور انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھی، انہوں نے یہ حدیث شریف شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے یہ حدیث شریف مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ وہ قاسم نانوتوی جو ایک وقت میں عاشق رسول بھی تھا، اور اسی وقت میں یہ سچا فریڈم فائٹر، سوتنتر سینانی بھی تھا۔ آج دارالعلوم پر بلڈوزر چلانے والے، دارالعلوم کے اوپر انکوائری کی بات کرنے والے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں قاسم نانوتوی کی تاریخ پڑھو۔ کنپٹی پر گولی لگی تھی انگریز کے سامنے میں، اس دیش کو بچانے کے لیے اسی قاسم نانوتوی کی بنیاد ڈالی ہوئی یہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ 1866 کے اندر 15 محرم الحرام کو مسجد چھتا کے نیچے جو انار کے درخت کے پاس میں عربی مدرسے کے نام سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ کسی آتنکواد کو پیدا کرنے کے لیے یہ مدرسہ نہیں بنا تھا،